بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میں حکیم محمد حنیف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل حکیم محمد حنیف خان۔ ہمارا موضوع ہے مقالہ رابع، یعنی چوتھا مقالہ اور چوتھے مقالے کا چوتھا فصل آج ہمارا موضوع ہے، اور چوتھی فصل ہے قارورے کے قوام اور بو کے اعتبار سے۔ قارورہ بلحاظ قوام تین قسم پر منقسم ہے، یا اس کے تین قسمیں ہیں۔ قسم اول کو کہتے ہیں رقیق پتلا قارورہ، اور دوسرے کو کہتے ہیں غلیظ گاڑھا قارورہ، اور تیسرے کو کہتے ہیں معتدل، جو ان دونوں کے درمیان ہے۔ قارورہ رقیق پتلے قارورے کے آگے جا کر 6 قسمیں ہو جاتی ہے، یا پتلا قارورہ آگے جا کر 6 قسموں کی وجہ سے یا 6 وجہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے ہے مواد کا عدم نضج، یعنی کہ مواد کا کچا رہ جانا، اخلاق کا کچا رہ جانا۔ دوسرا قسم ہے سدو کا بڑھ جانا، جس کو غدود کہتے ہیں، اور انگریزی میں میرے خیال میں اس کو پروسٹیٹ کہتے ہیں، کہ جب انسان کے پیشاب کے راستے میں غدود واقع ہو جاتے تو قارورہ پتلا باریک سا آتا ہے۔ تیسری قسم ہے ضعف گردہ۔ قارورے کے پتلے ہونے کا جو تیسرا سبب ہے وہ ضعف گردہ ہے، اور چوتھی قسم ہے کثرت سے پانی پینا، بہت زیادہ پانی پینے سے بھی انسان کا قارورہ پتلا آتا ہے۔ پانچواں سبب ہے اس کا قارورے کے پتلے ہونے کا سردی کا غلبہ ہے، کہ جب انسان کے وجود کے اوپر سردی کا غلبہ ہو جاتا ہے تو بھی اسے پتلا باریک قارورہ آتا ہے۔ چھٹا سبب جو ہے مادے کا ماہیت کا پیشاب، پانی اور پیشاب کے راستوں سے کسی دوسری طرف متوجہ ہونا۔ اور ساتویں سبب رقیق کے 7 اقسام تھے، ساتویں سبب ہے رقیق رطوبتوں کا پیشاب کی طرف متوجہ ہونا۔ قسم قارورے کے بلحاظ قوام دوسری قسم ہے غلیظ قارورہ۔ غلیظ قارورے کے لیے غلیظ قارورہ 2 قسمیں منقسم ہے۔ قسم اول وہ اسی وجہ سے آتا ہے کہ اخلاط کی کثرت ہونا، دوسری یہ ہے کہ اخلاط کے عدم نضجہ کی وجہ سے، خلط 4 ہے، صفرا ہے، سودا ہے، خون ہے، بلغم ہے، ان میں سے ہر ایک کو کامل طریقے پر پختگی نہ حاصل ہونا۔ اور وہ جو معتدل ہے وہ ان دونوں کے درمیان ہو، نہ اس میں زیادہ غلظت ہوتی ہے نہ اس میں زیادہ پتلا پن ہوتا ہے۔ اسی فصل کی جو دوسری قسم تھی وہ تھے قارورے کے بلحاظ بو، یعنی کہ پیشاب، چھوٹے پیشاب بلحاظ بو۔ اسی فصل کی دوسری قسم تھی بو کے لحاظ سے بھی قارورے کے 4 قسمیں ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو مختصر مگر اہم، اس سے پہلے ایک مختصر عرض یہ ہے کہ جب ایک انسان بیت الخلا، ٹٹی خانہ، واش روم، لیٹرین، جو آپ کے لیے آسان ہو، جب ایک انسان آپ سے پہلے واش روم سے ہو کر آتے تو وہ آپ کے لیے ایک چیز چھوڑ کے آتا ہے، ایک پیغام چھوڑ کے آتا ہے، اور پیغام ہوتے اس کے قارورے کی بو۔ تو بو کے لحاظ سے قارورے کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں قلیل الرائحہ، مطلب تھوڑے بو والی، دوسرا قسم اس کے ترش بو، اور تیسرا ہے شیرین بو، اور چوتھی قسم جو ہے وہ ہے بدبودار بو، منتن الرائحہ۔ قلیل بو، جب کوئی پیشاب سے فارغ ہو کر آتا ہے تو وہ باتھ روم میں جو پیشاب کر کے آتا ہے، یا بیت الخلا میں جو اس نے پیشاب سے فارغ ہو کے جب وہ آتا ہے، قلیل الرائحہ تھوڑی بو والی۔ جب کوئی شخص باتھ روم سے نکل کر اور اس کی پیشاب کا تھوڑا سا بو جائے، قلیل الرائحہ تھوڑی بو والی ہو، تو یہ دلالت کرتا ہے یا تو اس کے وجود کے اوپر سردی کا غلبہ ہے، یا حرارت غریزیہ کی اس کے بدن کے اندر ذوف ہے۔ حرارت غریزیہ وہ حرارت ہے جو پورے سسٹم میں انسانی کو، جو بدن کے پورے سسٹم کو چلاتی ہے، تو اس کے مزاج کے اوپر یا تو سردی کا غلبہ ہے، یا اس کی جو حرارت غریزیہ ہے اس کی کمی ہے۔ دوسرا قسم قارورے کا تھا ترش بو، حامض الرائحہ۔ تو حامض الرائحہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے سردی کے اوپر، تو اس کے سردی میں حرارت غریزیہ نے اثر کر رہے، کہ اس میں جو سردی کا غلبہ ہے نا، اس غلبے کو توڑنے کے لیے جب اس میں حرارت غریزیہ اثر کرتی ہے تو اس کے پیشاب سے ترش بو آتی ہے۔
اور تیسری کو کہتے ہیں حلوب الرعیہ، یعنی کہ میٹھی بو۔ جب کوئی انسان پیشاب سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر نکلتا ہے اور دوسرا جب اس کے اندر داخل ہوتا ہے نا تو اس کو ایک میٹھی خوشبودار بو کا احساس ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اس کے اوپر یہ حکم لگا سکتے ہو، بلکہ اس کے اوپر یہ حکم لگا ہوا ہے کہ وہ غلبۃ الدم کی وجہ سے، مطلب خون کے غلبے کی وجہ سے اس کے چھوٹے پیشاب کا قارورے سے مراد چھوٹا پیشاب ہے، اسی میں خوشبو آ رہی ہے۔ اور چوتھے کو کہتے ہیں حامض منتن الرعیہ، منتن الرعیہ، بدبودار قارورہ۔ جب کوئی انسان پیشاب کر کے اور دوسرے کو پیشاب نے تنگ کیا ہو، جب وہ جیسے ہی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تو اس کا دم گھٹنے لگتا ہے، وہ اپنے منہ ناک وغیرہ کو چھپاتا ہے، اس کی بدبو سے اس کا دم گھٹتا ہے، تو یہ دلالت کرتی ہے احلیل کے قرے کے اوپر کہ جب پیشاب کے نالی میں زخم ہو جائے اور اس زخم سے جب تعفن پیدا ہو جاتا ہے تو اسی تعفن کی وجہ سے جب وہ پیشاب کرتا ہے تو وہ تعفن بذریعہ پیشاب قارورے خارج ہوتا ہے اور یہ بدبو اسی کی ہوتی ہے۔ فصل رابع، چوتھی فصل بھی اپنی اختتام کو پہنچی۔ انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں ہم قارورے کی صفائی اور قدورت، یعنی کہ گدلا پن، قارورے کی قلت، کم قارورہ آنا یا کثرت قارورہ کی سبب سے آتا ہے، اور قارورے کے اوپر جب انسان پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے اوپر جو جھاگ، جسے عربی میں زبدہ کہتے ہیں، وہ جو جھاگ اس کے اوپر کھڑا رہتا ہے، یہ انشاءاللہ کل ہمارا موضوع ہوگا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔